آپ سلامت رہیں۔ دوستو، اتنی بڑی کائنات ہے مگر خالق سب کا ایک ہی ہے۔ وہی سب کا خالق ہے جس نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں نے بنائے۔ زمین کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس پر کائنات پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔ اور ہر علاقے کے لحاظ سے، اپنی اپنی زبانوں کے لحاظ سے، کسی نہ کسی طرز سے، کوئی غم سے، کوئی خوشی سے، کوئی عقل سے، کوئی نادانی سے، کسی نہ کسی طرز پر اس کو مان ضرور رہا ہے۔ کوئی اپنے اپنے بزرگوں سے یا اپنی اپنی زبانوں سے جیسے لفظ ملے ہیں ویسے انسان استعمال کرتا ہے اپنے علاقے کے لحاظ سے۔ کسی جگہ اس ذات کو پرماتما کہا جاتا ہے اور اس انسان کو آتما کہا جاتا ہے۔ پر آتما اور آتما اسی طرح کسی علاقے میں اس کو رب اور یہ انسان رب کی روح کہا جاتا ہے۔ سوری، اذان کا وقفہ۔ اسی طرح دوستو، ہر علاقے میں اس کا اپنے اپنے نام رکھے گئے۔ روح اور رب، آتما اور پرماتما، یہ دونوں غیب ہیں۔ ہم جب جسم کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو میں کہتے ہیں کہ میں یہ جسم اصل ہوں۔ اگر یہی جسم سو جائے تو اس میں سے جو روح خواب دیکھنے نکلتی ہے وہ روح اپنے آپ کو اصل کہہ رہی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جسم کہاں ہے۔ جیسے ہی خواب آیا، نیند میں خواب آیا، روح خواب دیکھنے دوسرے شہر چلے گی۔ اب وہ جہاں گئی ہے اسے کچھ یاد نہیں، وہ اپنے آپ کو اصل سمجھتی ہے۔ جاگتے ہوئے یہ خود کو اصل سمجھتا ہے کہ میں ہوں۔ جب روح خواب میں نکل کر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اصل سمجھتی ہے کہ اصل میں ہوں۔ اس جسم کا اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب وہ پھر واپس آ جاتی ہے پھر جسم کہتا ہے میں ہی ہوں۔ تو دوستو، یہ اکثر اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے لوگ اس کو، کچھ لوگ اپنے آپ کو آتما یا روح ہی کہتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر وہ چیز بیدار نہیں ہو جاتی اس وقت تک انسان خود کو میں ہی سمجھتا۔ بلکہ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کہہ لیں کہ میں روح کی وجہ سے ہی ہوں۔ یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر وہ بڑا لفظ ہے کہ میں روح ہوں تو اس کو ایسے سمجھ لے کہ میں روح کی وجہ سے زندہ ہوں۔ جب روح مجھ سے نکل جائے گی یا میں خواب میں آدھی موت نیند میں ہوں گا یا میں مر چکا ہوں گا۔ جب روح نکل جاتی ہے تو یہاں تک تو مفہوم سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں روح کی وجہ سے ہی چلتا پھرتا ہوں، روح کی وجہ سے زندہ ہوں۔ وہ بہت اور درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو روح ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جو خود کو روح سمجھتے ہیں وہ اس جسم کو عام کھلونا سمجھتے ہیں۔ وہ اس اپنے جسم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جسم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتا۔
وہ روح آپ کے جسم کو دیکھ سکتی ہے. آپ سوچیں گے کہ بہت بڑی بات ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. جب روح بیدار ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے، تو یہ انسانی جسم پر سواری کر لیتی ہے. جسم کو جدھر چاہے ادھر موڑ دے. کہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، جسم نہیں کرے گا. یہ عمل نہیں کرنا، جسم نہیں کرے گا. یہ برے عمل کو لگام ڈال سکتی ہے. اگر یہ بیدار نہیں ہوئی، جسم غالب ہے، تو جسم اپنی خواہش کے پیچھے سب کچھ کھینچ کے لے جائے گا. روح کو غلام سمجھ لے گا. کہ روح تو سمجھے گا کہ ہے ہی نہیں، میں ہی میں ہوں، میں جسم ہی میں ہوں. جب جسم کو ہی میں سمجھتا ہے، روح کو کچھ نہیں سمجھتا، تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ روح کو نہیں دیکھ سکتا. البتہ روح بیدار ہو جائے، روح آپ کو دیکھ سکتی ہے. جب وہ طاقتور ہوتی ہے تو وہ جسم کو اپنا غلام بناتی ہے. جب جسم طاقتور ہوتا ہے تو روح کو غلام بنا لیتا ہے. ان کی لاپرواہ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری روح نکل جائے گی، میں ایک دن ختم ہو جاؤں گا. وہ میں سے ہی جیتا ہے. تو اس لیے سیانے لوگوں نے فرمایا کہ پہلے اپنی میں کو مارو. جب یہ میں مر جاتی ہے تو ہی تو رہ جاتا ہے. پھر جب تو ہی تو رہ جاتا ہے، پھر ایک وقت پر جا کر جب وہ عیاں ہو جاتی ہے، آتما سپر ہو جاتی ہے، روح پاورفل ہو جاتی ہے، تو پھر بھی انسان یہی کہے گا کہ وہ میں ہی ہوں، آتما میں ہی ہوں. پہلے جسم کو میں کہہ رہا تھا، اب آتما کو کہہ رہا ہے میں ہی ہوں. جب میں والی جسم ختم ہوئی، وہ طاقتور ہوئی. جب اس کو سمجھ آ گئی، اس نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا، وہ اتنی پاورفل ہو گئی، پھر وہ کہتی ہے کہ میں ہی ہوں. مگر یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، کیونکہ یہ تو بات سمجھ میں کہ جتنے بھی سیانے لوگ ہوئے وہ سب نے یہی ہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہے انسان کے اندر ہی ہے، باہر کچھ نہیں تلاش ہوتا. اس وہ ہر کسی کے اپنے اپنے حالات انداز رہے ہیں، مختلف علاقے کے رواج رہے ہیں، تنہا رہے ہیں، تو وہ چیز بیدار ہوئی ہے. اور ہر آدمی نے کوشش تو کی ہے. جس نے اپنی روح کو دیکھ لیا اس نے بہت کچھ دیکھ لیا. کیوں؟ روح جب تک طاقتور نہ ہوگی روح کو نہیں دیکھ سکتے. اگر روح کو دیکھ لیا پھر روح آپ کو دیکھ سکتی ہے. یہ جسم تو ایک کھلونا ہے، جسم تو ایک ڈھانچہ ہے اس کے لیے. وہ اپنے ڈھانچے پہ جب کنٹرول کر لیتی تو وہ دیکھتی ہے، چلاتی ہے اسے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی کبھی کہتا ہے میں نہیں ہوں، کبھی کہتا ہے بس میں ہی ہوں. جب روح بیدار ہوتی ہے تو وہی دیکھتی ہے سب کچھ. یہ بندہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. اس بندے میں تو قابلیت نہیں ہے. روح کو یا رب کو دیکھے. تو یہ سلسلے چل رہے ہیں زندگی میں، ہر انسان کوشش کر رہا ہے. آپ بھی کرتے جائیں، خلوص سے چلیں. پھر اگلے مقام اب رب تعالیٰ کسی کو کچھ بھی دکھا دے، اطمینان دے دے. تو ہر کسی کو اپنی اپنی پوچھ گچھ ہے. وہاں کسی کا نظام نہیں، کسی کی زور آوری نہیں چلے گی. وہاں قدرت کا نظام ہے. اگر وہ رسی مل جائے تو وہ سنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جب اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو مشکل کچھ نہیں ہے، انسان کے اندر ہی.
بہت ساری مختلف الہامی کتابوں میں جو سیانے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کو کبھی غور سے تدبر سے دیکھیں گے تو سب کچھ کہیں گے اندر ہی ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شاہ رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں، یا مومن کے دل میں کہیں تو وہ اندر ہی ہوا نا. جب اندر سے بیدار ہوگا تو ہر جا نظر آئے گا، اس کے بغیر کوئی شے نظر نہ آئے گی. پھر سمجھ آئے گی کہ وہی دیکھتا ہے. یہ مت دیکھو کہ میں نے کچھ شاید دیکھنی ہے، بلکہ ایسے تدبر کرو کہ جو مجھ میں دیکھتا ہے وہ کون ہے. میں نے کسی کو کیا دیکھنا ہے، میں تو ختم ہو گئی. تو جو میرے اندر چاشنی ہے کہ کسی کو دیکھتی ہے شاید، وہ کون ہے؟ آگے رب سمجھائے گا آتما کیا ہے، پرماتما کیا ہے، یا کسی سیانے لوگوں سے پوچھ لے. مگر اتنا سبق ضرور سب نے دیا ہے جو کچھ ہے انسان کے اندر. اگر انسان نے اپنے اندر کی آوازیں سن لی تو انشاءاللہ بہت عنقریب اس کو پالے گا. ناممکن کچھ نہیں ہے. انسان جس چیز کو خلوص سے ڈھونڈتا ہے اسے پا لیتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ڈھونڈے تو چیز ملے نہ. ہم خلوص سے ڈھونڈتے نہیں، ہم مقابلوں میں آ گئے. ہم مقابلہ کرنا چاہتے کہ ہم پہلوانا دوسرے کو لتاڑ دیں. ہمارے علم کے دعوے دار کا دعویٰ کریں لوگوں کا کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں. یہ ہر انسان کے خود نے دیکھنا ہے خدا کو. اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو آپ ہمیں کیا فائدہ؟ اگر کسی نے اپنی روح کو دیکھ بھی لیا تو اس کو فائدہ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے نا، میں تو نہیں دیکھ سکتا. اپنا جواب دہ بھی تو میں ہی ہوں. ہمارے ہاں جھگڑے یہی ہے کہ کوئی میرے مطابق نہیں ہوتا. بس یہ جھگڑے ہیں. جسمانی طور پہ اپنے مطابق کر لیں، دل کو آپ جہاں مرضی رکھیں. وہ یہی کہتے باتیں، لباس، سارا کچھ میرے مطابق ہو. اس کو کہتے میں تیرا بھائی ہوں تو وہ قبول کر لیتا ہے. دوستو رب کے ہاں کیا ہے؟ وہاں اپنا اپنا جواب دیا جائے گا. کسی کا کوئی پرسان حال نہیں وہاں ہوتا. دعا کرتے جائیں، آرزو کرتے جائیں، آہستہ آہستہ رب تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ وقت نصیب کر دے کہ دل کو قرار آ جائے کہ مجھے رب کے پاس جانا. یہ آتما، یہ روح دونوں جدا ہے. آتما پرماتما سے جدا ہے، روح رب سے جدا ہے. یہ بھی چاہتی ہے ہم قریب ہو کر دیدار کریں، ملیں دوبارہ واپس. اس انسان کے اندر وہی چاہت پیدا کرتی ہے. وہ جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ ہمارا سب کچھ دیکھتا ہے. وہ ہر وقت ساتھ ہی ہوتا ہے. مجھے کچھ نہیں دیکھنا ہوتا ہے. جو میرے اندر دیکھنے والی شے ہے اصل وہ شے ہے. تو دوستو رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. یہ عجیب سے مشکل مضمون ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے. جب تک انسان کے اندر وہ طلب پیدا نہیں ہوگی آگے کچھ نظر نہیں آئے گا. غور کرتے رہیں، خالص ہو کر خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس کی یاد کریں، اس کا ذکر کریں تو رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا. خوش رہو.